بات ہے کہ جو سب سے خوبصورت لمحہ ہے نا وہ لمحہ موجود ہے، نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی فیوچر ہے، اور یہ اللہ اس بات سے متفق ہے. اور یہ جو لفظ ہوتا ہے نا صاحب حال، یہ لفظ یہ ہے کہ جو شخص حال میں زندہ رہنا سیکھ جائے وہ صاحب حال ہوتا ہے. اور میں نے اشفاق صاحب سے کیونکہ بہت کچھ لرن کیا، ان کے گھر پہ آنا کافی 13 سال میرے گزرے ان کے پاس، ان کی جو وائف تھی بانو آپا، اس سے میں نے بڑا کچھ لرن کرنے کی کوشش کی. ویسے تو زندگی میں کچھ ضروری نہیں ہے کہ لرن کرنے کے لیے کسی اسکول کا سہارا لیا جائے، کسی یونیورسٹی کا سہارا لیا جائے، یہ ضروری نہیں. لرن کرنے کے لیے صرف اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ کو آبزرویشن آپ کی جو ہے وہ آپ کو استعمال کرنے کے قابل ہو جائے. اور جو آپ کی آبزرویشن ہے، جیسے ہی آپ کو آبزرویشن کے مطابق لائف مل جاتی ہے، کوئی ایسا ماحول ملتا ہے تو آپ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو بچے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی ان کے اندر پری کنکریٹ ایریا شروع ہوتا ہے، پری کنکریٹ ایریا سے جیسے ہی لاجک ان کا ڈیولپ ہوتا ہے، پری لاجک سے لاجک کی طرف آتے ہیں، جو چیزیں وہ ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور بچہ جو ہے، اب تو اس میں ریسرچ ہے کہ ماں کے پیٹ سے میں ہی انسان جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ والدین جو والدین اکثر بیشتر گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے میں رہتے ہیں، ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی خاص کر جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کے اندر بھی وہ ایسا ہی رویہ اختیار کیا ہوتا ہے. تو اشفاق صاحب بڑی اچھی بات کہتے ہیں، زاویے سے اقتباس میں آپ کو سناتا ہوں، بڑا کمال کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے بڑی فرینڈ ہوتے ہیں، انہیں ہم جو جس قسم کے ہم ہوتے ہیں، مثلاً انہوں نے ایک مثال دی، اس نے کہا کہ اگر کسی بندے کے پاس ایک وزٹنگ کارڈ ہے اور اس کے اوپر بہت سی ڈگریاں لکھی ہوئی ہیں، جب آپ اس کو ملاقات کرتے ہیں تو وہ ڈگریوں کے مطابق نہیں ہوتا شخص، اس کی ڈگریوں کے مطابق شخص نہیں ہے. اور یہ ان کی بات تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مجھے خود بھی جب جانے کا اتفاق ہوتا ہے، میں سی ایس پی افسروں کو جا کے ملتا ہوں اور ان کے باہر جو کچھ لکھا ہوتا ہے، جب اندر جا کے ملتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی افسوس ہو رہا ہوتا ہے ذہن کو کہ اس کے باہر تو اس نے بہت کچھ لکھا، بڑی یونیورسٹیاں لکھی، پاکستان کی باہر کی یونیورسٹیاں، لیکن جب ان سے ملاقات کی تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی کچھ اور مطلوب ہے اور ہم کچھ اور بن رہے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے. کیونکہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو نماز میں جو شخص اور ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیونکہ ہم لوگوں کے درمیان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انا موجود ہوتی ہے، تو وہ جو سپر ہمارا جو عید ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، جو سپریم ہے، اس کے ساتھ ہمارا کنیکٹیوٹی نہیں ہو پاتی، کیونکہ ہم انا میں کھوئے ہوتے ہیں. جیسے میں نے آغاز میں بھی یہ کہا کہ یہاں پہ وہ شخص کیوں نہیں ہے، بڑی سی بات بتائی. تو انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ وہ آدمی یہاں پہ موجود ہی نہیں تو کیسے انجوائے کر سکے گا. ہم عبادت کو بھی انجوائے نہیں کرتے، کیوں؟ عبادت میں بھی ہم حساب کتاب لگا رہے ہوتے ہیں، یا زندگی کے اور کچھ مراحل طے کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ بڑی اچھی بات کس نے کہی تھی، اس نے کہا کہ اللہ نے جو دماغ دیا یہ سوچنے کے لیے دیا ہے، نیا سوچنے کے لیے. اور ہم کیا بکس ری ارینج کر رہے ہوتے ہیں، ہم بکس کو ری ارینج کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ ملے تو صحیح، مجھے دوبارہ کر دوں تو میں یہ بات سے کروں گا، اس نے یہ بات مجھ سے کیوں کی، اور ہم اس کا توڑ نکال دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اٹلی سے واپس آیا تو یہاں پہ جو ریڈیو پاکستان ہے اس پہ کام کرتے تھے اشفاق صاحب، معمولی سا کام تھا ان کا ایک، اور تھا وہ اسکرپٹ رائٹر تھے، بہت معمولی سا، بہت کم، میرے خیال 9-10 روپے کہتے ہیں جس زمانے میں ایک اسکرپٹ رائٹنگ کی. تو کہتے ہیں مجھے ایک فون آیا میرے ایک دوست کا جو میرے ساتھ اٹلی میں تھا، اور اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلنا، ہم تھرپارکر کے علاقے میں، مجھے پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسے علاقے ہیں تھرپارکر میں جو بڑے نیچرل ہیں. میں چاہوں گا کہ میں ایک فلم بنانا چاہ رہا ہوں، ایک ٹیلی فلم میری ہوگی، اس کو میں وہاں فلمانا چاہ رہا ہوں اس علاقے کے اندر.
تو ہم چلے گئے وہاں پہ، زمین پہ بیٹھ گئے اور ہم لکھنا شروع کر دیا، ہم نے کچھ بنانا شروع کر دیا، اچھا یہ ہوگا یہ ہوگا. تو میں ایک میڈیٹر کے طور پہ کام کر رہا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ اس کو کچھ لوگ چاہیے تھے. ان کے ساتھ ایک جو ان کی ہیروئن تھی بڑی کمال کی تھی، اور میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ جو ہیرو کیسا ہونا چاہیے. تو بیسیکلی ہیرو بھی پاکستان میں تلاش کر رہے تھے کیسا ہیرو ہونا چاہیے. تو اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ وہ جو ہیرو ہونا چاہیے وہ تو لمبا ہونا چاہیے، ہائٹ ہو اس کی، دوسرا اس کے بال لمبے لمبے ہونے چاہیے، اور تیسرا کہ اس کی جو نوز ہے وہ ہاک ٹائپ کی ہو. کہتا ہے کہ میں نے کہا ڈھونڈتا ہوں دیکھتا ہوں. آخر ہم ایسے بیٹھے ہیں وہاں پہ، تو میں نے دیکھا کہ ایک سایہ پڑ رہا ہے، یعنی سورج کی دوسری سائڈ سے سایہ ہمارے اوپر پڑ رہا ہے. تو ہم نے ایسے کر کے دیکھا تو وہ جو ہیرو ہمیں چاہیے تھا وہ ہیرو وہاں موجود ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ بابا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی کہ نوجوان لڑکا تھا بڑا، لیکن اس کی جو بود و باش تھی، جو اس کا لباس تھا، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ مانگنے والا ہے. خیر ہم نے اس کو کسی بھی طرح سے باتیں بوتے کی اور اس کو پوچھا کہ ہمیں ایک ہیرو کی ضرورت ہے. ہم نے اس کو بتایا تو آپ اس کے مطابق بڑے صحیح ہیں، زبردست قسم کے ہیں. تو ایسے کریں کہ آپ تم نا اب ہم کام کر لیں گے تھوڑا سا 2-4، تو آپ اب چلے جاؤ. تو چلا گیا. اگلے دن ہم نے وہ ساری سیٹ مکمل کیا، اس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ شخص آئے اور ہم اس کے ساتھ بات کریں، کچھ جو اس کے ساتھ ڈیوٹی پرفارم کرے گا وہ، اور اس کے لیے وہ جو اس کی پیر بنایا تھا وہ بھی موجود ہے، ہم سب لوگ موجود ہیں. تو ہم اس کا انتظار کر رہے تھے، کوئی شخص نہیں آیا. تو ایک شخص تھوڑی دیر کے بعد آیا، اس نے کلین شیو بڑی پیاری اور بہت زبردست قسم کا بنا ہوا تلاب. تو اس نے کہا کہ آپ کون؟ اس نے کہا جی میں وہی تو ہوں جو کل آپ نے ایک تجویز کیا تھا، ایک شخص. تو کہتا جی میں اور دونوں سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ہمیں تو وہ چاہیے تھا جس کے بڑے بڑے بال تھے، اسے بال کٹوا دیے ہم نے، اور وہ اس نے جو چولا پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار دیا اس نے، اور وہ تو ایک پینٹ شرٹ میں ایک لڑکا ایس لنڈے کا پینٹ شرٹ پہن کے آ گیا. وہ کہتا ہے میں تو سب تو بیٹھ گئے کہ ہم نے اتنا وقت بھی کیا، سب کچھ کیا، اور اس بندے کو ہمیں تو اسی اوریجنل حالت میں چاہیے تھا، آپ میں کنڈی ہو اور بڑے بڑے اس نے جو منکے ڈالے ہوئے اور وہ سارا کچھ ڈالے ہوئے تھے اس نے. خیر کہتے جی ہم بہت پریشان ہوئے، تکلیف ہوئی ہمیں اس بات کی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ کیا. ہم تو اب دوبارہ سے، اور کہتا ہے وہ بیچارہ جو ہے نا وہ نہیں ٹھہرا وہاں پہ، اس نے گاڑی پکڑی اور لاہور آیا اور اس کے بعد کراچی اور وہاں سے فلائٹ کر گیا. کیوں؟ اس کو تو وہ چاہیے تھا. اسی طرح سے جو خلیل جبران ہے وہ بڑی اچھی بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے کچھ سفید ہے اور کچھ کالا وائٹ ہے، یعنی سفید اور کچھ کالا انسان جو ہے، لیکن اللہ کو سفید والا پسند ہے. تو اسی طرح سے وہ جو ہم کس قسم کے، ہمیں اللہ کو ہم کیسے مطلوب ہے. وقت کبیر کی بڑی اچھی اس کی لائن ہے، وہ کہتا ہے کہ من کا کالا تن کا اجلا، من کا کالا اندر سے تو کالا اور تن کا اجلا، تیرا بغلے جیسا بھیس، اس سے تو کاغا بھلا جو بھات بھیتر ہے. کہ جو بغلہ ہے ہم وہ تمام جانور اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پانی کے اندر ایک لاکھ پہ کھڑا ہے اور کوئی تپسیا کر رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، لیکن وہ تو اس کام کے لیے نہیں ہے. وہ تو ایک کام کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ کسی طرح سے ڈڈو آئے، ٹوڈ آئے اور میں اس کو کھا لوں. اس کا کام تو اتنا ہے، لیکن وہ باقی جانور یہ سمجھ رہے کہ شاید کسی عبادت میں لگا ہوا ہے. تو کہتا ہے کہ جو انسان کے اندر کی کیفیات ہیں اور انسان کے باہر کی جو کیفیات ہیں، آپ کسی مذہب کو لے لیں، وہ مذہب کیا چاہتا ہے آپ سے؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ جو میرا فالوور ہے یہ اندر اور باہر سے ایک جیسا ہو جائے؟ پوری آپ زندگی نکال کے دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کی، صالحین کی اور اللہ کے ولیوں کی، ایک ہی کام تھا کہ کسی بھی طرح سے یہ جو انسان اس کا فالوور ہے وہ یہ اندر اور باہر سے ایک جیسا ہو جائے. اور ہم ہوتے نہیں، کوشش کرنے کے بعد. اس نے بڑی اچھی وقت، اس کی لائن ہے بڑی پیاری لائن ہے، نانک کی، گرو نانک، بڑی خوبصورت لائن ہے، مجھے بڑا اچھی لگتی ہے. وہ کہتا ہے کہ من ماجا، اندر سے تو بھینس کی طرح کالا اور تن بوکا تیرا، اندر باہر سے تو گائے کی طرح سفید. اے جڑیا جوڑ اولا،
یہ کوئی اچھا جوڑ نہیں ہے. اصل اصیلہ دام الپیندہ باقی اللہ اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے چاہتے کیا ہے کہ یار یہ شخص جو ہے نا یہ کسی طرح سے اندر اور باہر سے ایک ہو جائے. اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری قبر سے ماں کے پیٹ سے لے کے قبر تک جو شخص بھی شعوری کوشش کرتا ہے کہ میں کسی بھی طرح سے حضرت بڑے اچھے اللہ کے دیندار ایک انسان تھے فیصل آباد میں, آپ سب لوگ جانتے ہیں ان کو, بابا صوفی برکت صاحب رحمۃ اللہ. انہوں نے بڑی سی بات فرمائی. کسی نے پوچھا کہ عبادت سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے. کمال بات کی, یقین کیجیے اس کو ذرا کبھی آپ کھول کے دیکھنا اس بات کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس وقت آپ کی امید اللہ سے ختم ہو جاتی ہے شیطان وارد ہو جاتا ہے اور شیطان آپ کو اوپر وار کرتا ہے باقاعدہ طور پہ اور آپ کو وہاں سے نکال دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو آپ ان کے جو اورا میں ہوتے ہیں اس اورک سے آپ کو اورک باڈی سے نکال دیتا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں پھر ساری زندگی اس میں